السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں واہی انفو ٹی وی۔ روم وہ شہر جو ایک وقت میں دنیا کا مرکز تھا۔ یہاں کی سڑکیں سونے کی طرح چمکتی تھیں اور ہر طرف علم و فن کا بول بالا تھا۔ لیکن یہ شان و عظمت ایک دم سے نہیں آئی، اس کے پیچھے بہت سارے راز چھپے ہیں۔ آج میں آپ کے ایک چھوٹے سے شہر سے شروع ہونے والی دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ سلطنت راکھ سے جلال تک پہنچنے کے بعد پھر سے راکھ کیوں ہو گئی، اس کے اسی عروج اور تباہ زوال کا مشاہدہ ہم آج کی اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں۔ تو اگر آپ اس کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، رومی سلطنت کی بنیاد رومی شہر نے رکھی تھی جو وسطی اٹلی میں واقع تھا۔ اس کی شروعات کی بات کریں تو آج سے ہزاروں سال پہلے 2000 قبل مسیح میں سوئٹزرلینڈ سے کچھ آریائی لوگ یہاں اٹلی کے شمال میں آباد ہوئے، جس کے بعد آریائی باشندوں کا گزر اس علاقے سے ہوتا رہتا جو وسطی اور جنوبی اٹلی میں آباد تھے۔ اس قبیلے کے لوگ اطالوی کہلائے اور ان میں سے ایک مشہور قبیلے کو لاطینی کہا جاتا تھا۔ یوں جس علاقے میں یہ رہتے تھے اس کا نام لیٹیم پڑا۔ ان کے یہاں آنے کے 1000 سال بعد یعنی 1000 قبل مسیح میں ایشیائی قبیلے جو ایٹروسکنز کہلاتے تھے یہاں اٹلی میں آباد ہوئے۔ یہ یہاں پہلے سے موجود قبیلوں سے زیادہ مہذب اور ترقی یافتہ تھے۔ یہ تجارت پیشہ لوگ تھے اور یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اٹلی میں سب سے پہلے شہری نظام قائم کیا، جس کے بعد 7ویں صدی قبل مسیح میں اٹلی کے ساحلی علاقوں جیسے سسنیا اور کئی دوسرے علاقوں میں یونانی آباد ہوئے۔ اس طرح 6 صدی قبل مسیح تک اٹلی میں 3 اہم لوگ آباد ہو چکے تھے، جن میں شمالی اٹلی میں ایٹروسکنز، جنوبی علاقوں میں اطالوی قبیلے اور جنوبی ساحلی علاقوں میں یونانی آباد ہو چکے تھے۔ دوستو، لیٹیم اور ایٹروسکنز کے آپس میں تجارتی تعلقات تھے، جس کی وجہ سے لیٹیم کی پہاڑی سرحد سے تجارتی قافلوں کا گزر ہوتا رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہاں کچھ لوگ رہنا شروع ہوئے اور یہ علاقہ وقت کے ساتھ ساتھ ایک شہر میں تبدیل ہوتا گیا اور اس شہر کا نام تھا روم۔ یہاں کا انتظام لاطینیوں کے پاس تھا اور یوں یہ ایک اہم شہر بنا۔ کچھ سالوں بعد ایٹروسکنز کے لوگوں نے روم پر حملہ کر کے یہاں اپنی بادشاہت قائم کر لی، مگر 509 قبل مسیح میں اس کے آخری بادشاہ کو یہاں سے نکال کر روم کے لوگوں نے اس پر اپنی دوبارہ حکومت جما لی۔ دوستو، روم کی تاریخ کا اصل آغاز 509 قبل مسیح سے ہی ہوتا ہے، جب بادشاہت ختم ہوئی اور جمہوریت نے جنم لیا۔ جمہوریت کی ابتدا کے ساتھ ساتھ عمرہ اور عوام کے درمیان اندرونی طور پر حقوق کی جنگیں جاری رہتی تھیں، جس کے بعد 495 قبل مسیح سے 287 قبل مسیح تک مختلف عوام دوست کاوشوں سے حکومت کافی مضبوط ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ اطالوی شہر جو 493 قبل مسیح سے روم کے زیر قیادت تھا، اس کو 390 قبل مسیح میں اٹلی کے شمال میں موجود ایک طاقتور قوم گولز کا مقابلہ کرنا پڑا۔ انہوں نے اس علاقے کے کافی بڑے حصے کو جلا دیا اور روم کو کافی بڑا نقصان کیا۔ اس شکست کے بعد روم کو دوبارہ قائم کیا گیا۔ اب روم ایک نئی طاقت کے طور پر ابھرا اور اپنے ارد گرد کے علاقوں پر قبضہ کرنے لگا۔ 339 قبل مسیح تک روم کی لگاتار فتح یابی سے بہت سے لاطینی علاقے روم میں شامل ہو گئے۔ پھر 338 قبل مسیح سے 275 قبل مسیح میں لاطینی، سامنی اور پائریک جنگوں میں فتح سے روم نے اٹلی پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد 264 سے 146 قبل مسیح میں قرطاج کو شکست دے کر بحیرہ روم ایک طاقتور قوت بن گیا۔ اس کے بعد ٹائم آیا 133 سے 30 قبل مسیح کا۔ یہ وہ دور تھا جب داخلی بحران، غلاموں کی بغاوتیں، سول وارز اور جولیس سیزر کے قتل نے روم کی مضبوط جمہوریت کو اندر سے کمزور کر ڈالا، جس کو دوبارہ مضبوط کرنے کے لیے اس کے نئے بادشاہ اگسٹس نے 27 قبل مسیح میں روم کو سلطنت میں تبدیل کر ڈالا اور یوں رومی سلطنت کا آغاز ہوا۔ اگسٹس نے اقتدار میں آنے کے بعد ایک نئے نظام کی بنیاد رکھی جسے پرنسپیٹ کہا جاتا ہے، اور اس کے تحت رومن سلطنت نے اپنے عروج کی طرح سفر شروع کر دیا۔ رومن سلطنت کی طاقت کا راز اس کے مضبوط انتظامی نظام، فوجی طاقت اور تعمیرات میں تھا۔ اس کے علاوہ رومن فوج دنیا کی سب سے منظم اور طاقتور فوج بھی تھی، جس نے سلطنت کی سرحدوں کو کافی مضبوط بنایا۔ رومن شہر جیسے روم، الیگزینڈریا اور کارتھاج تجارت، تعلیم اور ثقافت کے مرکز تھے۔ اس کے علاوہ رومن لا نے بھی سلطنت کو کافی مضبوط کیا، جو آج بھی جدید قانونی نظام کی بنیاد سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، رومن سلطنت اپنے عروج پر تقریباً 117 عیسوی میں تھی جب شہنشاہ ٹراجان نے سلطنت کو اس کی سب سے بڑی سرحدوں تک پہنچایا۔ اس وقت رومن سلطنت برطانیہ سے لے کر مشرق وسطیٰ تک پھیلی ہوئی تھی۔ رومن شہر خوبصورت عمارتوں، حماموں، تھیٹروں اور سڑکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ رومن انجینئرنگ کا شاہکار جیسے کلوزیم اور پینتھیون آج بھی فن اور انجینئرنگ کے عمدہ مثال سمجھے جاتے ہیں۔
اس کے زوال کی بات کریں تو رومن سلطنت کا زوال ایک طویل اور پیچیدہ عمل تھا جس کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ اس کی شروعات ہوتی ہے 3 صدی سے، جب سلطنت کو اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ اندرونی طور پر سیاسی عدم استحکام، کرپشن اور معاشی مشکلات نے سلطنت کو کمزور کیا، اور بیرونی طور پر رومن سلطنت کو بیرونی حملہ آوروں جیسے گوتس، وینڈلز اور ہنس کے حملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت تک روم کی سرحدیں اسپین، اٹلی، موروکو، لیبیا، مصر، شام، عراق، ترکی، فرانس اور ان ملکوں سمیت دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی، اور ان سب کو اٹلی، جو کہ اس وقت روم کا کیپٹل تھا، یہاں سے کنٹرول کرنا بے حد مشکل تھا، جسے 330 عیسوی میں ایمپرر کانسٹنٹائن نے ترکی کے اندر ٹرانسفر کر دیا۔ آج ترکی کی بوسپورس بندرگاہ، جو ایشیا کو یورپ سے کم ترین فاصلے سے جوڑتی ہے، اسی جگہ یہ کیپٹل تعمیر کیا گیا اور اس کا نام رکھا گیا بیزنٹائن، کیونکہ رومن حکومت کے پھیلنے کے بعد تینوں براعظموں کو کنٹرول کرنے کے لیے یہ حصہ سمندر کی سب سے آئیڈیل لوکیشن پر موجود تھا۔ بعد میں اسی بادشاہ کے نام پر اس شہر کا نام چینج کر کے قسطنطنیہ رکھ دیا گیا۔ 395 عیسوی کے اندر اس عظیم روم کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا، ایک کہلایا رومن امپائر ویسٹ اور دوسرا رومن امپائر ایسٹ۔ 476 عیسوی کے اندر ویسٹ رومن امپائر کو اس کے اپنے ہی لوگوں نے کمزور کر کے ختم کر ڈالا، جس کے بعد ایک ہی رومن حکومت پوری دنیا پر قائم ہو گئی، جو تھی بیزنٹین امپائر۔ اس نے پہلے کی طرح پھر سے خود کو پھیلانا شروع کر دیا اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ مزید پھیلتی گئی۔ 595 عیسوی تک یہ اپنے عروج پر تھی اور ان تمام علاقوں کو اپنے اندر شامل کر چکی تھی جو پہلے رومن امپائر کے اندر شامل تھے۔ اس کے بعد اس کے اپنے ہی لوگ آپس میں لڑنے لگے اور 600 عیسوی تک اس سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے بعد بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں کو مار کر اس حکومت پر قبضہ کر لیا گیا، اور ساتھ ساتھ رومن امپائر پرشین امپائر سے بری طرح ہار بھی گئی، اور اب اسی بچی ہوئی سلطنت کا اختتام شروع ہو چکا تھا۔ روم ہمیشہ پرشین امپائر کے ساتھ جنگوں میں الجھا رہتا تھا، جس نے اسے مالی اور فوجی دونوں طرح سے کمزور کر ڈالا۔ اس کے علاوہ یہاں ایک اور طاقت دنیا میں ابھر رہی تھی، اور یہ تھے عرب کے مسلمان، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر صدارت تیزی سے مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ اور اسپین پر قبضہ کر لیا، اور یہ علاقے بھی رومن امپائر کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ شام، مصر اور فلسطین کے علاقے جو اس وقت رومن امپائر کا حصہ تھے، ان پر بھی مسلمانوں نے قبضہ کر لیا، اور مسلمانوں کی ان فتوحات نے روم کی بنیادیں تک ہلا ڈالی۔ پھر 8ویں سے 13ویں صدی تک بیزنٹین امپائر سلجوق، ترکوں اور دیگر حملہ آوروں کے دباؤ میں رہا۔ صلیبی جنگیں بھی سلطنت کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ثابت ہوئیں، کیونکہ صلیبیوں نے 1204 عیسوی میں قسطنطنیہ کو تقریباً مکمل طور پر لوٹ لیا تھا، اور یہ ثانیہ بھی روم کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ اس سلطنت کے مزید ٹکڑے ہوتے گئے، اور آخرکار 1453 عیسوی میں عثمانی ترکوں نے سلطان محمد فاتح کی قیادت میں روم کے آخری بچے ہوئے سے قسطنطنیہ پر بھی قبضہ کر لیا، اور یوں اس کے ساتھ دنیا کے عظیم رومن سلطنت کا آخری چیپٹر بھی کلوز ہو چکا تھا۔ دوستو، روم کا زوال ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ کوئی بھی سلطنت، چاہے وہ کتنی ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر اس کے اندرونی اور بیرونی مسائل کو حل نہ کیا جائے تو اس کو زوال پذیر ہونا ہی ہوتا ہے۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل واہی انفو ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔